اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بتاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو دوسرا جاتا ہے عیادت کے لیے، اگر وہ صبح میں جاتا ہے تو شام تک، اور شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ قیامت میں بندے سے فرمائیں گے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا، ابن آدم میرے بندے میں بیمار تھا تو عیادت کے لیے نہیں آیا، کیا بات ہے؟ اللہ فرمائے میں بیمار تھا تو عیادت کے لیے نہیں آیا، کیا بات ہے؟ بندہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور کہنے لگے گا مالک اور خالق یہ کیا بات ہے؟ آپ تو پروردگار ہیں، آپ تو مالک الملک ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، پروردگار ہیں، آپ تو ان تمام باتوں سے پاک و صاف ہیں، اللہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تمہارا فلاں رشتہ دار، فلاں تمہارا پڑوسی بیمار تھا مگر تم عیادت کے لیے نہیں گئے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں علم تھا کہ پڑوسی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، فلاں فلاں بیمار ہے، اگر تم وہاں عیادت کے لیے چلے جاتے تو گویا تم میری عیادت کر لیتے۔ اللہ تم پاک ہیں ان تمام چیزوں سے، مگر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مریض کے پاس جانے کی برکت کیا ہو سکتی ہے۔ آج لوگوں کا معاملہ یہ بنا ہے کوئی بیمار ہو گیا ہے، بیمار کے پاس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، کہتا پھرتا ہے فلاں مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، کوئی قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا مرض تمہارے اندر منتقل ہو جائے۔ کوئی یہ بیان کرتا پھرتا ہے، بولتا پھرتا ہے ارے اس کے گھر میں جو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ فلاں گناہ کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہے۔ اور لوگوں مجھے اور آپ کو کیا پتا، میں نے اور آپ نے تو اس فلاں شخص کو، کسی شخص کو گناہ کرتے تو دیکھا تھا مگر توبہ کرتے تو نہیں دیکھا تھا۔ آؤ میں آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو بتاؤں اور آپ کے فرمان کو بتاؤں، اگر تم سنو تو حیران ہو جاؤ۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ہائے ہائے او لوگو آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بتاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو دوسرا جاتا ہے عیادت کے لیے، اگر وہ صبح میں جاتا ہے تو شام تک، اور شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک بیمار کی عیادت کے لیے گیا تھا، 40 قدم پر گھر مل جاتا ہے پڑوس کا، زیادہ سے زیادہ ایک گلی سے دوسری گلی میں جانے کی بات ہوتی ہے،
بس جانے پر اور عیادت کرنے پر اگر صبح میں چلا جائے عیادت کر لے تو شام تک فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، وہ بھی 1-2 فرشتے نہیں بلکہ 70,000 فرشتے، اور شام میں چلا جائے تو صبح تک یہی معاملہ ہوگا، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے جس نے عیادت کی ہے۔ او لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، ہم لوگوں کو دعائیں مانگتے دیکھا ہے اور ہم دعا کرنے کی درخواست کرتے دیکھا ہے، ہم لوگوں کو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، چلو فلاں نمازی ہے اسے دعا کی درخواست کریں، چلو فلاں حاجی ہے اسے جا کے دعا کی درخواست کریں، مگر میں آج آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے فرمایا، تمہارے رشتہ داروں، تمہارے پڑوسیوں، تمہارے دوستوں، کوئی بھی بیمار ہو چلے جاؤ عیادت کر لو، صبح میں جاؤ گے شام تک وہ نوری فرشتے جسے اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا وہ تمہارے لیے دعائے خیر کریں گے۔ سبحان اللہ، کون کرنے والے؟ فرشتے۔ گناہ کا تصور بھی ہزاروں کلومیٹر دور سے بھی نہیں گزرتا ہوں، انسان ہونے کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ کتنا بڑا ولی کامل کیوں نہ ہو خطا ہو جاتے ہیں، مگر فرشتے صرف عبادت کرنے والے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے بنایا ہی اس لیے گیا ہے، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں تو کتنی اچھی بات ہوگی، آپ بتائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ذرا غور سے سنو۔ بیمار کا علم ہونے کے بعد میں کہ فلاں گھر میں فلاں شخص بیمار ہے، جاؤ عیادت کرو اور سنت سمجھ کر جاؤ، میرے آقا کی سنت سمجھ کے جاؤ، خدا کی قسم یہ وہاں جانا عیادت کرنا بھی عبادت ہے۔ آج عدلے بدلے کی بات ہو گئی، میں بیمار تھا وہ عیادت کے لیے نہیں آیا، آج وہ بیمار ہے میں کیوں عیادت کے لیے جاؤں؟ ماں کہتی ہے فلاں گھر کے بڑے کہتے ہیں وہ اگر ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا تھا، آج اس کی اماں بیمار ہے، تمہیں عیادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور لوگوں عدلے بدلے کی بات نہ کرو، وہ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا، تم اپنے نبی کی سنت سمجھ کر جاؤ، عیادت کر لو اور ثواب حاصل کر لو۔ اور جاؤ آداب کا لحاظ رکھ کے جاؤ، بیمار ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، آداب ہے کچھ، جب جاؤ بیمار کی عیادت کے لیے پورے آداب کا لحاظ رکھ کے جاؤ، ایسے ہی نہیں کہ من میں آئے چلے گئے اور جو چاہے وہ کر کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کے پاس جاؤ، اسے تسلی دو، اطمینان دو، کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، دعائیں دو، کہو کہ صحت یاب ہو جاؤ گے، اللہ اگر چاہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں صحت مل جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی، اگر تم تسلی دو گے تو تسلی دینا بھی عبادت ہے۔